سب سے پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو ہلکے میں لے کر چھوڑ کر مت چلے جانا، اس لیے کہ آج سارے جو خلاصے ہوئے ہیں ان سے ہٹ کر میں خلاصہ کرنے والا ہوں، اس لیے آپ کو باقی رہنا ہے تاکہ فیوچر میں کسی بھی بچی کے ساتھ ایسی گھات نہ ہو پائے۔ ہاں میرے عزیزو، کسی کی بھی بچی ہو اپنی بچی سمجھ کر اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ حالانکہ اس خبر کو آپ سن چکے ہیں، لیکن ہم کچھ ایسا خلاصہ کرنے والے ہیں، ایسا راز بتلانے والے ہیں کہ جس سے آپ کا بہت بڑا بینیفٹ، بہت بڑا فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے دیکھو، بات کڑوی ہے تھوڑا، لیکن کڑوی جو چیز ہوتی ہے وہ کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔ جیسے دوا کڑوی ہے، لیکن کھانے کے بعد بدن کو، صحت کو کافی آرام مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ آپ کو باقی رہنا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وجے نے کیسے یہ قتل کو انجام دیا یا ریپ کیا، یہ ساری خبریں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں شروع میں بتانا چاہتا ہوں، شروع میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے وقت نہ ہو، تو کم سے کم میں جو خلاصہ کر رہا ہوں اتنا ہی اگر آپ سن کر چلے گئے تو یہی میرے لیے کافی ہوگا، تاکہ آئندہ کے لیے، فیوچر میں آپ سیف ہو جائیں۔ اگر بچی باہر ہے تو آپ کی نگرانی میں رہیں، باہر آپ چھوڑیے کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، لیکن آپ کی نگاہ اس پر ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، میں آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھیڑیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے گھر میں، دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی بچے ہیں، 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے، 20 سال کے، وہ رشتہ دار بھی آپ کے ہیں، کوئی چچا کا لڑکا ہے، کوئی بڑے ابا کا لڑکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو خاندانی رشتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان بچوں کے متعلق آپ کی نگاہ ان پر ہونا چاہیے، ان کے گھر میں آنے جانے کے بعد بھی۔ ہاں، وہ کتنے بڑے بھی ہمدرد بن کے آ جائیں، اگر آپ کے گھر میں بچی ہے، جو کہ ایک بڑا راز میں فاش کرنا چاہتا ہوں، تو خاص طور سے وہ آپ کے گھر کے ہمدرد ہوں گے، آپ کے گھر کے کاموں کو وہ انجام دیں گے۔ ہاں، بہت توجہ چاہتی ہے میری یہ بات۔ آپ ورگلا جائیں گے، آپ اس کی محبت میں کھو جائیں گے کہ یہ بچہ تو میرے گھر کی بڑی ہیلپ کر رہا ہے، بڑی مدد کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کا دھیان اس کی حیوانیت کی طرف سے ہٹ جائے گا، اور آپ بھولے بھالے بن کر اس کو گھر میں آنے جانے کا موقع دیتے رہیں گے۔ تو برائے مہربانی آپ چٹنی روٹی کھا لیں، آپ تکلیف برداشت کر لیں، آپ ایک ٹائم فاقہ کر لیں، لیکن ایسے نوجوان بچے جو سمجھدار ہو چکے ہیں، 10 سال کے اوپر کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو گھر میں آنے جانے کی پابندی آپ لگا دیجئے۔ میری بات تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ناگوار لگے گی، حالانکہ اسلام کا بھی یہی حکم ہے، لیکن جب ہم سب کے رب کے کسی حکم کا اقرار نہیں کرتا کوئی بھی انسان، تو اس کا خمیازہ بہرحال اس کو بھوگنا ہی پڑے گا۔ اس لیے کہ ہر چیز کے اندر ایک اثر ہوتا ہے، وہ اپنا اثر چھوڑ کر رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو اگر بلیڈ سے کاٹا جائے تو اس کا اثر وہ چھوڑ کر رہے گا، یعنی چمڑا آپ کا کٹے گا، خون نکلے گا۔ اس طریقے سے آگ پر اگر آپ ہاتھ رکھو گے تو آپ کا ہاتھ جلنے سے کوئی روک نہیں سکتا سوائے ہم سب کے رب کے، لیکن اس کا یہ قانون نہیں ہے ہاتھ جلے گا آپ کا۔ پانی میں آپ کود جائیں، پانی آپ کو لگے نا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو 10 سال کی عمر سے زیادہ جو بچے ہیں وہ گھر میں اگر آئیں گے اور اس طرح کے حالات نہ پیدا ہوں، یہ تو لے آگے مرڈر کر دیے، ریپ کیے، کیا کیا کیے، جس کا خلاصہ میں کرنے والا ہوں، لیکن یہاں پر بہت سی باتیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلیں گی۔ یہ تو سامنے منظر عام پر آ گئی تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھنے کا موقع مل گیا، لیکن بہت سے کیسز ایسے ہیں جو گندے کام ہو جا رہے ہیں گھروں کے اندر، لیکن کسی کو پتہ نہیں۔ ہاں، چھپے طور پر ایسی حیوانیت ان کے اندر ہوتی ہے، اتنا تیز ہوتے ہیں، سی آئی ڈی اتنا تیز شاید نہ ہوتے ہوں، اس لیے کہ صحبت ایک آگ کی طرح ہے، یعنی جو آپس میں غلط سمبند قائم ہوتا ہے وہ ایک آگ کی طرح ہوتا ہے۔ جسے پیٹرول اور آگ ایک جگہ رکھ دیا جائے تو وہ سنبھل نہیں پائیں گے آپس میں، اور ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جیسے ہماری بچی بڑی ہو رہی ہے، پھر دوسرا بچہ گھر میں آ جا رہا ہے، ہمارا سامان لا رہا ہے، ہمیں بازار لے کے جا رہا ہے، تو وہ خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں پر ایک دم بریک لگایا جائے، ایک دم روک لگائی جائے۔ میرے دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ میرے گھر، خاندان، نہ رشتہ دار میں کوئی بغیر میری نگاہ کے، بغیر میری نگرانی کے نہیں داخل ہو سکتا، اور داخل ہوگا تو اس پر نگرانی کی جاتی ہے، اور وہ بھی خاص رشتے، جیسے ماموں کا لڑکا ہے، چچا، بھتیجا ہے،
اس شکل میں لوگ آتے ہیں، اس پر نگرانی رکھی جاتی ہے اور بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وجہ سے ہم سے ناراض بھی ہیں، لیکن الحمدللہ میری 4 بچیاں ہیں، وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب تک ان پر کوئی ایسا نقص نہیں آیا ہے، جوان ہو چکی ہیں، کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہم سب کے رب کا فضل ہے، جو کوئی پڑوسی یہ کہہ دیتا کہ تمہاری بچی تو فلاں، تمہاری بچی تو ایسی ہے۔ تھوڑا سا تکلیف میں نے برداشت کی، ناراضگی لوگوں کی برداشت کی، لیکن آج میں ایک بہت بڑا سکھ کا دن دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، اور ساری ضرورتیں میری پوری ہو رہی ہیں، میری بچیاں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، اچھے خاصے عہدے پر ہیں، عالمہ لائن کی میں کورس کرا رہا ہوں۔ گاؤں کے قریب میں بس آتی ہے، ان کو لے کے جاتی ہے، ہم اکیلے نہیں چھوڑتے اسکول بھیجنے کے لیے، ہم بائک سے لے کے جاتے ہیں، یہ ساری نگرانی کرتے ہوئے اپنے گھر میں کسی کا داخلہ ہم ہونے نہیں دیتے میرے عزیزوں۔ اور اس کے لیے بہت سے لوگ ناراض ہوئے، لیکن پھر جب اس کی تحقیق کیے لوگ، تو یہ کہنے پہ بہت سے لوگ مجبور بھی ہوئے کہ جو شکیل بھائی کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے، جو شکیل بھائی کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بہت توجہ والی بات تھی جس پر آپ باقی رہے، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان بچیوں کی محبت میں آپ کا باقی رہنا میرے لیے بہت بڑے احسان کی بات ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ بندے نے جو واردات کو انجام دیا ہے، یہ بندہ جو ہے وجے نام ہے اس کا، اور لڑکی کے باپ سے اس کی کچھ دشمنی تھی، جس کی وجہ سے کچھ دنوں تک یہ دشمنی چلتی رہی، تو وہ بدلہ نہیں لے پا رہا تھا۔ تو کسی رات شاید شراب پی کر آیا اور بچی کو چاکلیٹ دینے کے بہانے لے گیا، اور گھر سے 300 میٹر دور پر لے آ کے اس کے ساتھ کھنونی حرکت کی اور اس کو پتھر سے کچل دیا۔ غالباً اسی طرح کی نیوز نکل آ رہی ہے، بہت سے نیوز اینکر یہ بتا رہے ہیں، اور اتنی بھاری واردات کو اس نے انجام دیا۔ اب گھر والوں کی طرف سے سننے کے بعد جب ماں باپ کو پتہ چلا تو ان کا کلیجہ ہل گیا، گاؤں والوں کا کلیجہ ہل گیا، اور ایک بڑا پردرشن دیکھنے کو ملا، اور یہ کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی حال میں اس بندے کو پھانسی ہونا چاہیے، کسی بھی حال میں اس بندے کو پھانسی ہونا چاہیے۔ یہ دن کیسے دیکھنا پڑا میرے عزیزوں؟ دیکھو، میں 70% کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کریں تو 70% کنٹرول ہو جائے گا، تو 70% کم تھوڑی ہے، لیکن 30% تو گھر میں سے نکال کر لے کے لوگ چلے جائیں گے، اس لیے کہ بھیڑیے ہیں، یہ گھات میں رہتے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس پہ ہمیں ایک مضبوط آواز اٹھانی ہوگی اور ایک بڑا گروہ تیار کرنا ہوگا، اور سرکار کو ساتھ میں لینا ہوگا، اس پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی۔ یہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ آج کل زیادہ ہی معاملہ کچھ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے بہت زیادہ ساودھان رہیں اپنے چاچا بابا کے لڑکوں سے، اپنی 3-4 سال کی بچیاں، 5 سال کی بچیوں کو ان کی گود میں نہ دیں، ان کے ساتھ کہیں بھیجیں نہ، بازار اسکول چھوڑنے کے لیے نہ بھیجیں برائے مہربانی میرے محترم عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اس لیے کہ وہی شخص حیوان بنے گا، وہی شخص حیوان بنے گا۔ اور میں نے بھی بہت سے لوگوں کو اس طرح کی بچیوں کو اپنے قریب کرتے ہوئے دیکھا، ان کا گال پکڑتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس پر ایکشن لیا اکثر، میں نے کہا یہ حرکت مت کریے، آپ الگ رہیے، وہ الگ رہے، بچے کو ڈانٹا۔ تو اس طرح کے لوگوں کا پیدا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور رکھو، ایک لائک، ایک شیئر، اس لیے کہ بہت بڑی یہ گھٹنا ہے، بہت بڑی دکھد کی بات ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا اس نے سپورٹ کر دیا تو ہو سکتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ نگرانی کرنے والے آج سے بن جائیں، جو گھر میں لوگوں کا آنا جانا مچا ہے 10 سال کے بعد والے بچوں کا، وہ ایک بڑی رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی میری یہ بات، اور ہر گھر انشاءاللہ 70% میں کہہ سکتا ہوں سیف ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔